معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں دیار اردو چینل پر پروفیسر ڈاکٹر اشتیاق احمد کی کتاب پنجاب کا بٹوارہ 1947، ایک المیہ ہزار داستانیں۔ اگر آپ دیار اردو چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کیجیے تاکہ آئندہ آنے والی تمام نئی اقساط آپ کو بروقت موصول ہوتی رہیں۔ باب نمبر 6، مارچ کے فسادات، لاہور۔ سب ہیڈنگ 2 مارچ 1947، یوم فتح اور خضر حیات ٹوانا کا استعفیٰ۔ وزیر اعظم خضر حیات نے 2 مارچ کی صبح کو گورنر جینکن سے ملاقات کی اور انہیں احمدی کمیونٹی کے سرکردہ رہنما سر ظفر اللہ خان سے اپنی ملاقات کے بارے میں بتایا۔ ظفر اللہ ان دنوں لاہور میں ہی تھے۔ دونوں رہنماؤں نے اس بات پر اتفاق کیا کہ مسلم لیگ کو راست اقدام کے باعث پیدا ہونے والی صورتحال کی سنگینی کا احساس دلایا جائے۔ خضر حیات نے بعد ازاں کانگریس کے رہنما بھیم سین سچر اور سکھ لیڈر سورن سنگھ سے ملاقات کی اور انہیں اپنے استعفیٰ دینے کے ارادے سے آگاہ کیا۔ وہ دونوں خضر حیات کی اس بات پر کافی مایوس ہوئے تھے۔ سچر نے جینکنز کو کہا کہ کانگریس اس وقت تک مسلم لیگ سے کوئی تعاون نہیں کر سکتی جب تک یہ واضح نہ ہو جائے کہ پاکستان میں اقلیتوں سے مساوی سلوک کیا جائے گا اور انہیں کمتر نہیں سمجھا جائے گا۔ اسی روز رات 10:15 بجے خضر حیات نے گورنر سے ملاقات کی اور اپنا اور اپنے وزراء کا استعفیٰ پیش کر دیا۔ انہوں نے پھر یہ کہا کہ شاہ معظم کی حکومت کے 20 فروری کے بیان سے ہندوستان میں نئی صورتحال پیدا ہوئی ہے، چنانچہ پنجاب کے رہنماؤں کو مستقبل کا فیصلہ کرنے کے لیے نئے سرے سے غور کرنے کی ضرورت ہے۔ سب ہیڈنگ 3 مارچ، ماسٹر تارا سنگھ کی بڑک۔ وزیر اعظم خضر حیات کے استعفے کی خبر پر اگلے روز لاہور مسلم لیگ نے کافی خوشی کا اظہار کیا، لیکن خلاف توقع ایک روز قبل وزیر اعظم کے خلاف ہتک آمیز نعرے لگانے والوں نے اگلے روز یہ نعرہ لگانا شروع کر دیا کہ تازہ خبر آئی ہے، خضر ساڈا بھائی ہے۔ کچھ عرصے سے مسلم لیگ کے اندر بھی چپکلش جاری تھی۔ فیروز خان نون اور شوکت حیات پارٹی معاملات سے نواب ممدوٹ کو بے دخل کرنا چاہتی تھی، لیکن ممدوٹ کو دیگر پارٹی رہنماؤں اور پنجاب بھر میں مسلم لیگی عہدے داروں کی نچلی سطح پر حمایت حاصل تھی۔ چنانچہ وہ متفقہ طور پر پنجاب اسمبلی میں مسلم لیگ کی پارلیمانی پارٹی کے لیڈر منتخب ہو گئے، جبکہ شوکت حیات اور میاں نور اللہ بالترتیب ڈپٹی لیڈر اور سیکرٹری بن گئے۔ گورنر نے نواب ممدوٹ کو حکومت بنانے کی دعوت دی۔ انہوں نے پنتھی پارٹی کے اسمبلی میں لیڈر سردار سورن سنگھ سے رابطہ کر کے مسلم سکھ مخلوط حکومت بنانے میں تعاون کرنے کی دعوت دی۔ انہوں نے یقین دلایا کہ مسلم لیگ نے کبھی پنجاب میں ہندوؤں اور سکھوں پر مسلمانوں کا غلبہ قائم کرنے کی کوشش نہیں کی۔ انہوں نے کہا، ہم ایک خوشحال اور ترقی یافتہ پنجاب کی تعمیر کے لیے تمام فریقوں کا تعاون حاصل کرنے کی ہر ممکن کوشش کریں گے۔ گورنر پنجاب جینکنز نے 5 مارچ کے ایک ٹیلی گرام میں وائسرائے بیول سے کہا کہ نواب ممدوٹ اتحادی حکومت کے قیام کے لیے عیسائی اور شیڈول کاسٹ ارکان اسمبلی پر انحصار کر رہے ہیں۔ ایسی حکومت کو کانگریس اور سکھ ارکان کی سخت مزاحمت کا سامنا پڑ سکتا ہے، جو سول نافرمانی کی تحریک چلائیں گے اور نتیجتاً پورے پنجاب میں مذہبی تفرقے کی بنیادوں پر فسادات پھوٹ پڑیں گے۔ مسلم لیگ اور سکھوں کے درمیان مذاکرات بے ثمر رہے۔ کانگریس نے متحدہ ہندوستان پر اپنے کامل یقین کے موقف کا اعادہ کیا اور ہر ایسی حکومت کے قیام کی مخالفت کی جو مذہبی بنیادوں پر استوار ہو، مخصوص طبقے کی یا بالادستی کی خواہاں ہو۔ اسی دوران پنجاب اسمبلی کے سکھ ارکان کا ایک اجلاس ہوا جس میں مسلم لیگ سے تعاون نہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ ان دھڑوں کی حمایت کے بغیر مسلم لیگ حکومت بنانے کی اہلیت نہیں رکھتی تھی۔
اور پنجاب اسمبلی میں اکثریت ثابت نہیں کر سکتی تھی۔ اس موقع پر اسمبلی عمارت کے باہر مسلمان محاصرہ کیے کھڑے تھے اور نعرے لگا رہے تھے کہ مسلم لیگ ہر قیمت پر حکومت بنائے گی۔ صورتحال اس وقت گھمبیر ہو گئی جب سکھ لیڈر ماسٹر تارا سنگھ اور دیگر سکھ ارکان سمیت عمارت سے باہر آئے اور ہجوم کے سامنے اپنی کرپان لہرائی۔ اس واقعے کی مجھے انٹرویو دینے والے تقریباً تمام افراد نے تصدیق کی جو اس وقت وہاں موجود تھے۔ اس وقت ماسٹر تارا سنگھ نے حقیقتاً کیا کہا تھا اس کے متضاد الفاظ سامنے آئے ہیں، لیکن ان کا پیغام بہرحال واضح تھا، اور وہ تھا پاکستان کو مسترد کرنا۔ جسٹس کھوسلہ لکھتے ہیں کہ ماسٹر تارا سنگھ نے چیخ کر کہا، کٹ کے دیں گے اپنی جان مگر نہیں دیں گے پاکستان۔ اخبار دی ٹریبیون نے 4 مارچ کو یہ منظر تھوڑا سا مختلف بیان کیا ہے۔ ماسٹر تارا سنگھ اجلاس والے کمرے سے باہر آئے، زور زور سے نعرے لگائے، پاکستان مرد آباد، ست سری اکال۔ پھر وہ مین گیٹ سے باہر جاتے ہوئے منتشر ہو گئے۔ جیسے ہی تارا سنگھ اور دیگر سکھ ارکان اسمبلی نے نعرے لگائے تو اسمبلی کے باہر کھڑے مسلمانوں میں اشتعال پھیل گیا اور انہوں نے بھی جوابی نعرے بازی شروع کر دی اور دشام ترازی بھی کی۔ اس موقع پر پولیس نے مداخلت کی اور ان افراد کو قابل اعتراض الفاظ کہنے سے منع کیا۔ دریں اثنا میاں افتخار الدین اور میاں ممتاز دولتانہ وہاں آئے اور ہجوم کو سمجھایا بجھایا کہ وہ جوابی مظاہرے کرنے سے گریز کریں۔ پنجاب کی تقسیم کی پوری داستان میں ماسٹر تارا سنگھ کی پنجاب اسمبلی کی سیڑھیوں پر لگائی گئی بڑک سے زیادہ ڈرامائی کوئی اور لمحہ نہیں۔ میرے ساتھ بات کرنے والے موقع پر موجود تمام مسلمان، ہندو، سکھ اور عیسائی افراد نے بھی شہادت دی کہ سکھ لیڈروں کی فلمی طریقے سے جارحیت سے وہ صورتحال بے قابو ہونے والی تھی جس پر اب تک انتظامیہ نے کنٹرول کیا ہوا تھا۔ اس وقت نانک سنگھ بروچہ اتفاق سے وہاں موجود تھا۔ مسلمانوں کا ایک بڑا ہجوم مال روڈ پر جمع تھا اور ماسٹر تارا سنگھ کے خلاف نعرے لگا رہا تھا۔ البتہ نانک سنگھ کو سکھ حلیے کے باوجود کسی نے کچھ نہ کہا۔ یہ بات حیران کن نہیں ہے کہ ایس جی پی ایس کی رپورٹ میں اس واقعے کا نمایاں طور پر ذکر نہیں کیا گیا، کیونکہ اس رپورٹ کی کئی صد صفحات صرف مسلمانوں اور مسلم لیگ کو مطعون کرنے کے لیے سیاہ کیے گئے تھے۔ تاہم اس واقعے کی تاریخی اعتبار سے حیثیت اتنی مسلم ہے کہ رپورٹ کے مصنف نے اس کا ذکر الگ باب میں کیا، لیکن وہاں بھی یہ واقعہ دراصل نواب ممدوٹ کے خلاف مسلم لیگ پنجاب کے فنڈز کے غلط استعمال اور بدعنوانی کے کیس سے متعلق تفصیل کا ذیلی حصہ ہے۔ دی ٹریبیون نے 3 مارچ کے واقعات کی تفصیل لکھتے ہوئے مزید بتایا کہ اسمبلی عمارت کے قریب ہونے والے اس واقعے کے فوراً بعد ایم این اے سردار دلیپ سنگھ نے پارٹی میں ایک قرارداد پیش کی کہ مسلم لیگ کی پنجاب میں اس وقت تک حکومت بننے کی ہر ممکن طریقے سے مخالفت کی جائے گی جب تک وہ سکھوں کے وطن پنجاب میں مسلمانوں کی برتری یا پاکستان کے قیام کے منصوبے پر عمل پیرا رہے گی۔ بعد ازاں اس روز سکھ پرانی انارکلی کے قریب کپور تھلہ ہاؤس کے باہر جمع ہو گئے تاکہ اپنے رہنماؤں کی تقریریں سن سکیں۔ یہ تقریریں انتہائی اشتعال انگیز تھیں۔ ماسٹر تارا سنگھ نے کہا، اے ہندو اور سکھوں، تمہارے امتحان کا وقت آ گیا ہے۔ جاپوں اور نازیوں کی طرح اپنی تباہی کے لیے تیار رہو۔ ہماری دھرتی خون مانگ رہی ہے اور ہمیں اپنے خون سے دھرتی کی پیاس بجھانا ہوگی۔ ہم نے مغلستان کو کچل کر رکھ دیا اور اب پاکستان کو پاؤں تلے روندیں گے۔ دنیا میں ہمیشہ اقلیتوں کی حکمرانی رہی۔ مسلمانوں نے ہندوؤں سے ان کی سلطنت چھین لی، جبکہ سکھوں نے مسلمانوں سے حکومت چھین لی اور اپنی طاقت کے ذریعے مسلمانوں پر حکمرانی کی۔ سکھ اب دوبارہ ان پر حکومت کریں گے۔ ہم ان پر حکمرانی کریں گے اور لڑ کر حکومت حاصل کریں گے۔ میں نے نعرہ بجا دیا ہے،
مسلم لیگ کو ختم کر دو۔ ایک اور سکھ لیڈر گیانی کرتار سنگھ نے کہا، آج مذہبی جنگ شروع ہو گئی ہے۔ 100 سال پہلے قلعہ لاہور پر ہمارے پہلے جھنڈے لہرا رہے تھے، یہ دوبارہ اب قلعے پر لہرائیں گے۔ ہماری تلوار کرپان فیصلہ کرے گی کہ کیا مسلمان حکمرانی کریں گے۔ سکھ کبھی گرو گوبند سنگھ کا سر نیچا نہیں ہونے دیں گے۔ ایک ہندو لیڈر چودھری کرشن گوپی دت نے اعلان کیا، کیا یہاں کوئی ایک بھی مائی کا لال ہے جو ہمیں ہماری ماؤں کی گود سے چھین کر نواب ممدوٹ کی جھولی میں ڈالنے کی جرت کر سکتا ہے؟ ایسے حالات پیدا کر دو کہ مسلم لیگ کے لیے اپنی وزارت قائم کرنا ناممکن ہو جائے۔ 3 مارچ کی شام کو کپورتھلا ہاؤس میں ہونے والے اجتماع میں کانگریس کے رہنما بھی موجود تھے۔ اپنی تقریروں میں وہ بھی مسلم لیگ کی حکومت قائم ہونے کی مخالفت میں پیش تھے، البتہ انہوں نے فرقہ وارانہ اختلافات چھیڑنے سے گریز کیا۔ مثال کے طور پر سینئر کانگریسی لیڈر ڈاکٹر گوپی چند بھرگاو، جو رکن اسمبلی بھی تھے، نے کہا، وہ تمام پنجابی جو نظریہ پاکستان پر یقین نہیں رکھتے، وہ اپنی دکانیں اور کاروبار بند رکھ کر اینٹی پاکستان دن منائیں گے اور جلسے کریں گے اور قومی پرچم لہرائیں گے۔ اس موقع پر یہ طے کیا گیا کہ 11 مارچ کو بطور اینٹی پاکستان ڈے منایا جائے گا۔ اندرون لاہور گھومتے ہوئے مجھے اور احمد سلیم کو کسی نے ایک بزرگ حاجی عبد الرحمان گل کا پتہ بتایا، جو شالوی گیٹ کا رہائشی تھا اور جس کا خاندان تقسیم سے قبل اسی مقام پر سکونت پذیر تھا۔ ہم نے عبد الرحمان گل سے 30 دسمبر 2004 کو ملاقات کی۔ بعد ازاں میری نمائندگی کرتے ہوئے احمد سلیم نے 29 ستمبر اور 15 اکتوبر کو عبد الرحمان سے مزید ملاقاتیں کی۔ یہ شخص لاہور میں 1947 کو رونما ہونے والے واقعات کا اہم چشمدید گواہ ہے۔ انہوں نے اصرار کیا کہ لاہور میں ہونے والے فسادات شروع ہونے کی وجہ ہندوؤں اور سکھوں کا جارحانہ رویہ تھا۔ میں نے کتاب میں کئی جگہ ترتیب کے لحاظ سے حاجی عبد الرحمان کی بیان کردہ تفصیل شامل کی ہے۔ عبد الرحمان گل خود بھی شالوی گیٹ میں آگ لگانے کی سازش میں ملوث تھا تاکہ سکھوں اور ہندوؤں کو جون کے اختتام تک لاہور سے بے دخل کیا جا سکے۔ سب ہیڈنگ حاجی عبد الرحمان گل۔ 3 مارچ 1947 کو ماسٹر تارا سنگھ نے پنجاب اسمبلی کی سیڑھیوں پر کھڑے ہو کر کرپان لہرائی اور پاکستان کے خلاف نعرے لگائے۔ اسی روز بعد ازاں انہوں نے دیگر ہندو اور سکھ رہنماؤں کے ساتھ الگ اجتماع میں اشتعال انگیز تقریریں بھی کیں۔ اس کے بعد یہ لوگ ایک جلوس کی شکل میں نعرے لگاتے ہندوؤں اور سکھوں کے مضبوط گڑھ شالوی کی طرف چل پڑے۔ جب یہ شالوی گیٹ کے باہر بانسا والے بازار پہنچے تو انہوں نے بانس کے ڈنڈے بیچنے والی دکان لوٹ لی۔ انہی ڈنڈوں کے ساتھ انہوں نے شالوی گیٹ کے باہر مٹی کے برتنوں اور سبزی والی دکانوں میں توڑ پھوڑ کی۔ پھر وہ گیٹ کے اندر داخل ہو کر کاغذ منڈی کی طرف بڑھنے لگے۔ وہاں ایک مسلمان راشن ڈپو کا مالک نواب بٹ اور دیگر مزدور گندم کی بوریاں لوڈ کر رہے تھے۔ مظاہرین نے حملہ کر کے نواب بٹ کو قتل کر ڈالا۔ مزدوروں اور ریڑھیوں کے مالکان کو بھی بری طرح تشدد کر کے زخمی کر دیا۔ ہجوم نے اس کے بعد نواں بازار میں ایک مسلمان کی پکوڑا شاپ پر حملہ کیا، لیکن اس نے جرأت کا مظاہرہ کرتے ہوئے کڑتا ہوا تیل ان پر پھینکا اور فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ یہ واقعہ مجھے کئی دیگر عینی شاہدین نے بھی بتایا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے ایک تانگا بان پر حملہ ہوتے دیکھا۔ میں اس وقت رنگ محل مشن ہائی اسکول سے واپس آ رہا تھا اور اپنے بھائیوں کو اسی اسکول سے ساتھ لا رہا تھا۔ تانگا مچھی ہٹا کی طرف جا رہا تھا، لیکن ہندوؤں نے اسے جا لیا اور تانگا بان کی پشت میں چھرے کھونپ دیے۔ وہ زخمی ہو کر سڑک پر گرا۔ میرے ذہن میں اس کی شکل آج بھی زندہ ہے۔ اس کا چہرہ زمین کی طرف تھا۔ تیسرا قتل ایک موسیقار کا ہوا جو گاما واجیاں والا شادی بیاہ پر بینڈ بجانے والا پیشہ ور گروپ کے لیے کام کرتا تھا۔ اس بینڈ باجے والے کو چوڑا کھوہ کے پاس نشانہ بنایا گیا، لہٰذا اس روز 3 مسلمان شہید کیے گئے۔ کشیدگی اب پورے علاقے میں پھیل گئی تھی۔ میں نے دیکھا کہ نوجوان مسلمان نواب بازار سے نواب بٹ اور موسیقار کی لاش اٹھا کر میو ہسپتال لے گئے۔
زخمیوں کو بھی ایمرجنسی میں پہنچایا گیا۔ البتہ تانگا بان کی لاش کے ساتھ کیا ہوا اس کا مجھے علم نہیں۔ میرے والد بلا جٹ شالمی سے باہر اپنے ڈیرے پر تھے۔ وہ ماضی میں بھی فرقہ وارانہ تنازعات میں ملوث رہے تھے اور ہندو انہیں اپنے لیے خطرہ سمجھتے تھے۔ تاہم اس کے باوجود بعض ہندو ان کے دوست بھی تھے۔ بہرحال کچھ ہندوؤں نے منصوبہ بنایا کہ لاہور میں پیدا ہونے والی فرقہ وارانہ کشیدگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے بلا جٹ کو قتل کر دیا جائے۔ ان میں سے ایک نے مکان کی چھت سے چلا کر کہا، بلے پہلوان، مجھے یہ بتاتے ہوئے افسوس ہو رہا ہے کہ تمہارے اہل خانہ کو قتل کر دیا گیا ہے۔ میرے والد نے جواب میں چیخ کر کہا، اگر میرے بچے ہلاک کیے گئے تو کسی ہندو ماں اور باپ کا کوئی بچہ زندہ نہیں رہے گا۔ اسی اثنا میں میرے سارے ماموں اور چچا ڈیرے پر جمع ہو گئے۔ ہندو چاہتے تھے کہ میرے والد کو دھوکہ دہی سے شالمی دروازے کے اندر جانے پر مجبور کر دے، جہاں ہندوؤں کا ایک مسلح جتھا گھات لگائے بیٹھا تھا۔ والد نے خطرہ بھانپ لیا اور اندرون شالمی گیٹ جانے کی بجائے قریبی پولیس چوکی میں چلے گئے تاکہ چوکی انچارج دلدار علی شاہ سے صورتحال پر بات کر سکیں۔ دلدار شاہ ایک اچھا اور بہادر انسان تھا اور وہ مشکل میں گرفتار ہر شخص کی مدد کرتا تھا۔ میرے والد یہ جاننا چاہتے تھے کہ کیا دلدار شاہ پولیس کا کوئی دستہ شالمی گیٹ میں ساتھ بھجوا سکتا تھا۔ چونکہ وہ قتل سمیت کئی فوجداری مقدمات میں ملوث رہے تھے، اس لیے وہ ہر احتیاطی اقدام کر کے وہاں جانا چاہتے تھے۔ شادی کے بعد اب چونکہ ان کی بیوی بچے بھی تھے، اس لیے وہ قانون سے الجھنے سے گریز کرنا چاہتے تھے۔ دلدار شاہ نے معذرت کی کہ اس وقت اس کے پاس بندوق برادر پولیس اہلکاروں کی کافی تعداد موجود نہیں۔ چنانچہ والد صاحب واپس اپنے ڈیرے پر آ گئے۔ اس دوران موچی دروازے کے مسلمان نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد وہاں جمع ہو گئی۔ میرے والد نے ان سے کہا کہ میرے بیوی بچوں کو قتل کر دیا گیا ہے اور میں شالمی گیٹ کے اندر اپنے گھر جانا چاہتا ہوں، تو کیا تم میرے ساتھ جاؤ گے؟ انہوں نے انکار کر دیا۔ لہٰذا میرے والد اور چچا اور ماموں بدترین صورتحال کے لیے خود کو تیار کرنے لگے۔ انہوں نے سر پر پکڑیاں باندھی اور ڈنڈوں اور دیگر ہتھیاروں سے لیس ہو کر کھڑے ہو گئے۔ ٹھیک اس وقت میرے والد کے دو ہندو دوست، ہنس راج جو سگریٹ فروش تھا اور لالا چنی لال جو اچار فروش تھا، وہاں آ گئے اور سمجھایا کہ وہاں جانے کی غلطی مت کرنا، کیونکہ کچھ ہندو تمہاری جان کے در پہ ہیں۔ ہم خود وہاں جا کر تمہارے کنبے کے بارے میں حالات جانچ کر آتے ہیں۔ لہٰذا میرے والد مان گئے۔ اس کے بعد وہ دونوں ہندو دکاندار ہمارے گھر آئے اور باہر سے آواز لگائی کہ کاکا تم ٹھیک ہو؟ میں نے جواب دیا، ہاں چاچا جی، لیکن میرے والد کہاں ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ وہ بھی خیریت سے ہیں۔ اسی دوران والد، چچاؤں اور ماموں نے فیصلہ کر لیا کہ وہ ہر صورت میں اندرون شالمی گیٹ جائیں گے۔ ٹھیک اس وقت چوکی کے اہلکار وہاں پہنچ گئے اور ہوائی فائرنگ شروع کر دی، جس سے ہجوم تتر بتر ہو گیا۔ میرے والد اور انکل سب گھر آئے اور ہمیں زندہ سلامت دیکھ کر سکھ کی سانس لی۔ 3 مارچ کی رات، 4 مارچ کا پورا دن اور 5 مارچ کی شام تک ہم گھر میں ہی مقید رہے۔ 3 مارچ کو رات کا کرفیو لگا دیا گیا، تاہم 5 مارچ سے دن کو بھی کرفیو نافذ کر دیا گیا۔ 5 مارچ کو وہی دونوں دوست ہمارے گھر آئے اور انکشاف کیا کہ ہمارے محلے کڑا سوسیاں پر حملہ کر کے تمام مسلمانوں کو جان سے مارنے کا منصوبہ بنایا گیا ہے، اس لیے ہمیں فوراً حالات معمول پر آنے تک گھر خالی کر کے یہاں سے چلے جانا چاہیے۔ میرے والد جو انتہائی اکھڑ مزاج اور اڑیل انسان تھے، نے کہا کہ میرے بچوں کو ہاتھ لگانے والوں کو پہلے میری لاش سے گزرنا ہوگا۔ یہ محسوس کر کے میرے ابا کو قائل کرنا آسان نہیں تھا۔ وہ دونوں میرے دادا چودھری فضل دین کے پاس گئے، جو ہمارے ساتھ والے گھر میں رہتے تھے۔ ان ہندوؤں نے اپنی پگڑیاں دادا کے پاؤں میں رکھتے ہوئے التجا کی کہ بلے سے کہہ دے کہ وہ گھر چھوڑ دے اور آپ سب کو یہاں سے لے جائے۔ میرے والد نے دادا کی بات کبھی نہیں ٹالی تھی، چنانچہ جب انہوں نے حکم دیا کہ گھر خالی کر دو تو انہوں نے مان لیا۔
عصر کے وقت ہم نے گھروں کو تالے لگائے اور نواں بازار میں اپنے عزیزوں کے گھر منتقل ہو گئے۔ ہم صرف تن کے کپڑوں کے ساتھ گھر سے نکلے اور یہ امید رکھ رہے تھے کہ واپسی 1-2 روز میں ہو جائے گی، لیکن یہ ہماری خام خیالی تھی۔ ہماری واپسی کئی ماہ بعد پاکستان بننے کے بعد ہی ممکن ہو سکی۔ اس لحاظ سے شالمی دروازے کے ہم پہلے پناہ گزین تھے۔ جب میں نے عبد الرحمن گل کی توجہ اس طرف مبذول کرائی کہ اخبارات اور سرکاری ذرائع میں لاہور میں ہنگامے شروع ہونے کی تاریخ 4 مارچ بتائی گئی ہے اور جو واقعات آپ بتا رہے ہیں اس میں 3 مارچ کا کوئی ذکر نہیں، تو عبد الرحمن گل نے وضاحت کی کہ باقاعدہ طور پر فرقہ وارانہ فسادات 4 مارچ کو ہی شروع ہوئے، جبکہ 3 مارچ کو صرف پرانی انارکلی میں اجتماع کے بعد واپس جاتے ہوئے ہندوؤں اور سکھوں نے مسلمانوں پر کچھ حملے کیے جن میں محدود انسانی جانوں کا ضیاع ہوا۔ انہوں نے یہ شبہ بھی ظاہر کیا کہ لوہاری گیٹ پولیس اسٹیشن کے SHO پنڈت دیو داس نے ان واقعات کی FIR درج نہیں کی، جس کی وجہ سے صورتحال اعلیٰ حکام کے نوٹس میں نہیں آئی ہوگی۔ میں سمجھتا ہوں کہ عبد الرحمن کی بات ممکن ہے کہ اصولی طور پر ٹھیک ہو، کیونکہ پنجاب میں فسادات کا ڈیٹا جمع کرتے ہوئے عام لوگوں سے مجھے جو معلومات حاصل ہوئیں وہ پولیس ریکارڈ اور خفیہ رپورٹوں سے کہیں زیادہ تھی۔ دوسری طرف 5 مارچ کو گورنر پنجاب کی طرف سے وائسرائے ویول کو ارسال کیے گئے ٹیلی گرام میں بتایا گیا کہ کرفیو 3 مارچ نہیں بلکہ 4 مارچ کو لگایا گیا۔ ان شواہد کی روشنی میں بالآخر میں اس حتمی نتیجے پر پہنچا کہ عبد الرحمن نے جن واقعات کی طرف اشارہ کیا وہ 3 مارچ نہیں بلکہ 4 مارچ کو رونما ہوئے ہوں گے۔ 4 مارچ کو نواب ممدوٹ کے ساتھ ملاقات کی تفصیل پر مشتمل نوٹ میں گورنر جینکنز لکھتے ہیں کہ خان افتخار حسین ممدوٹ کی درخواست پر میری ان سے آج شام 6 بجے ملاقات ہوئی۔ سپہر کو شالمی گیٹ اور لوہاری گیٹ کے علاقوں میں فرقہ وارانہ فسادات کی اطلاع موصول ہوئی۔ اصل حقائق کا ابھی تک پتہ نہیں لگایا جا سکا، تاہم متعدد مسلمان مرنے کی اطلاعات ضرور ملی ہیں۔ خراب صورتحال کے باعث پولیس کا کنٹرول ختم ہو گیا ہے اور اب کوتوالی کے علاقے میں فوجی دستے گشت کر رہے ہیں اور رات 8 بجے سے صبح 7 بجے تک کرفیو لگا دیا گیا ہے۔ البتہ یہ ممکن ہے کہ عبد الرحمن گل کو تاریخوں کی بات مغالطہ لگ رہا ہو، اور ایسا امکان اس صورت میں بڑھ جاتا ہے جب واقعات کو نصف صدی کے بعد یاد کیا جائے۔ ایک اور ممکنہ وضاحت یہ ہو سکتی ہے کہ 3 مارچ کو فسادات شروع ہونے کی تاریخ قرار دے کر انٹرویو دینے والا یہ ثابت کرنا چاہتا ہو کہ ہنگاموں کا آغاز دراصل ہندوؤں اور سکھوں نے کیا تھا۔ ایسی ارادی کوشش خارج از امکان نہیں قرار دی جا سکتی۔ بہرصورت میں نے تینوں موقر وضاحتیں یہاں پیش کر دی ہیں۔ ایک بات بہرحال ٹھیک ہے کہ عبد الرحمن نے غلط واقعات نہیں بتائے، کیونکہ میں نے کئی ملاقاتوں میں مختلف اوقات میں ہونے والی بات چیت سے اخذ کیا کہ ان کی مین سٹوری ٹھیک قرار دی جا سکتی ہے۔